ایک وقت کی بات ہے کہ گھنے جنگلوں اور سرسبز کھیتوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا، جہاں ایک نہایت محنتی مگر غریب کسان اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کسان کا نام سبھی احترام سے لیتے تھے کیونکہ وہ سچائی، محنت اور ہمدردی کا پیکر تھا۔ اگرچہ اس کے پاس زیادہ زمین نہ تھی، گھر بھی مٹی اور گھاس پھوس کا بنا ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے گھر کو پیار، محبت اور دعاؤں سے بھرا رکھتا تھا۔ اس کی بڑی بیٹی سامیہ ہمیشہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتی، کھیتوں میں کام کرتی، پانی لاتی اور گھر کی ذمہ داریاں نبھاتی، جبکہ چھوٹی بیٹی مریم نہایت ذہین، حساس اور خیال رکھنے والی تھی، جو ہمیشہ اپنے باپ کی تھکن دیکھ کر سوچتی کہ کب وہ دن آئے گا جب ان کا باپ آرام سے زندگی گزار سکے گا۔ ایک دن موسم بڑا ہی سخت تھا، دھوپ تیز تھی، ہوا گرم تھی، مگر پھر بھی غریب کسان صبح سویرے کھیت میں ہل چلانے گیا کیونکہ کچھ ہی دنوں میں فصل بوئی جانی تھی۔ اس کی دونوں بیٹیاں بھی اس کے ساتھ تھیں، ایک پانی کا گھڑا لیے، دوسری بیلوں کو دھکیلنے میں مدد کرتی۔ وہ دن بھر محنت کرتے رہے، پسینہ ان کے جسم سے ٹپکتا رہا مگر ان کے چہروں پر شکایت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ شام ہونے کو تھی کہ اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گئے، بجلی کڑکی اور زوردار بارش شروع ہو گئی۔ کسان نے جلدی جلدی اپنے سازو سامان سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن بارش اتنی تیز تھی کہ کھیتی کا آدھا حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ کسان نے دل پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر کے ایک آہ بھری، مگر اس کی بڑی بیٹی نے دوڑ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، بابا، فکر نہ کرے، ہم دوبارہ محنت کریں گے، خدا نے چاہا تو فصل پھر بھی اچھی ہوگی۔ اس کے الفاظ نے کسان کو ایک نئی ہمت دی، لیکن اندر سے وہ جانتا تھا کہ اس نقصان کی تلافی آسان نہ تھی۔ اگلے دن وہ بازار گیا تاکہ کچھ بیج خرید سکے، مگر اس کے پاس پیسے کم تھے۔ دکاندار نے اسے ادھار دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے پرانے حساب چکا، پھر نئی چیز ملے گی۔ کسان مایوس گھر لوٹا، مگر گھر پہنچتے ہی اس کی چھوٹی بیٹی مریم بھاگ کر اس کے پاس آئی اور اس نے اپنے ہاتھوں میں 2 پرانے پیسے دکھائے جو اس نے گھر سے ملے، اور بولی، بابا، یہ میرے پاس تھے، اب لے لیں، فصل کے لیے بیج خرید لیں، ہم سب مل کر کھیت سنوار لیں گے۔ یہ سن کر کسان کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اس نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، نہیں بیٹا، یہ تمہاری امانت ہے، میں اپنے بچوں کے پیسوں سے کھیتی نہیں کروں گا۔ لیکن بیٹی نے ضد کی، یہاں تک کہ کسان نے اس کی محبت کو قبول کر لیا۔ اگلے دن تینوں دوبارہ کھیت میں اترے، کیچڑ میں پھسلتے، ہاتھ دکھتے، پیروں میں چھالے پڑتے، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ سامیہ زمین نرم کرتی، مریم بیج ڈالتی اور کسان اوپر سے مٹی ہموار کرتا۔ شام تک وہ تھک کر چور ہو جاتے مگر ان کے چہروں پر اطمینان نمایاں رہتا۔ دن گزرتے گئے اور آہستہ آہستہ کھیت میں ہریالی دکھائی دینے لگی۔ کسان جب صبح اٹھ کر کھیت دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں خوشی چمکنے لگتی۔ وہ اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر کہتا، تم دونوں میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہو، خدا نے مجھے بیٹیاں دے کر نوازا ہے، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن اچانک گاؤں میں یہ خبر پھیلی کہ ایک بڑا تاجر قریبی علاقے میں بہترین اناج کی تلاش میں ہے اور وہ اچھی قیمت دینے کو تیار ہے۔ کسان نے اپنی تیار ہوتی فصل کو دیکھ کر سوچا کہ اگر اس سال فصل اچھی ہو گئی اور وہ بیچ کر کچھ پیسے بچا پایا تو اپنی بیٹیوں کے لیے بہتر زندگی مہیا کر سکے گا۔ وہ ہر روز پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگا۔ مگر کچھ دن بعد خطرناک بات ہوئی، کھیت کے کنارے سے پانی کا راستہ بدل گیا اور پانی تیزی سے کھیت کی طرف بڑھنے لگا، جیسے کوئی چھوٹا سا سیلاب آنے والا ہو۔ کسان پریشان ہو گیا۔ اس نے ہاتھ میں ایک بیلچہ پکڑا اور پانی روکنے لگا، مگر پانی بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ دونوں بیٹیاں بھی دوڑتی ہوئی آئیں، ایک لکڑیاں لائی، دوسری مٹی لا کر پانی کے سامنے بند باندھنے لگی۔ وہ تینوں اندھیرے تک بار بار پھسلتے، گرتے، اٹھتے، لیکن رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ بالآخر کئی گھنٹوں کی مشقت کے بعد انہوں نے پانی کا راستہ گھما دیا اور کھیت کو بچا لیا۔ تینوں کی سانس پھولی ہوئی تھی، ہاتھوں میں زخم تھے، کپڑے کیچڑ سے بھرے تھے، لیکن ان کے دل میں قدرت کا شکر تھا کہ فصل محفوظ رہی۔ کچھ ہفتوں بعد فصل تیار ہو گئی، اتنی خوبصورت
اتنی بھرپور اور اتنی ہری بھری کہ پورے گاؤں کے کسان اسے دیکھنے آتے اور کہتے کہ اس سال سب سے اچھی فصل اسی غریب کسان کی ہوئی ہے۔ جب تاجر آیا تو اسے یہ اناج اتنا پسند آیا کہ اس نے مارکیٹ سے بھی زیادہ قیمت دی۔ کسان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پیسوں کو ہاتھ میں لے کر کہا، یہ سب میری بیٹیوں کی محنت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو آج میرا کھیت نہیں بچتا۔ اس دن رات کے کھانے پر کسان نے اپنی دونوں بیٹیوں سے کہا، بیٹیوں، تم نے دکھا دیا کہ بیٹیاں کسی نعمت سے کم نہیں۔ تم دونوں نے اپنے ہاتھوں سے میری دنیا بدل دی ہے۔ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اگلے دن کسان نے اپنے گھر کی مرمت کروائی، مریم کے لیے کتابیں خریدیں تاکہ وہ پڑھ سکے، اور سامیہ کے لیے ایک نیا کھیتی کا آلہ لیا تاکہ اس کا کام آسان ہو جائے۔ مگر سب سے بڑا تحفہ وہ سکون تھا جو اب ان کے دلوں میں بس چکا تھا۔ گاؤں بھر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ غریب کسان کی بیٹیاں سونے سے بھی قیمتی ہیں۔ لوگ ان دونوں کی محنت اور بہادری کی مثال دیتے۔ کسان اب ہر صبح خدا کا شکر ادا کرتا کہ اس کے پاس دولت نہیں، مگر دو بیٹیاں ایسی ہیں جو خود دولت سے بڑھ کر ہیں۔ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محنت، اتحاد اور خلوص نیت سے بڑا مشکل وقت بھی آسان ہو جاتا ہے، اور یہ کہ بیٹیاں خدا کی رحمت ہوتی ہیں جو اپنے والدین کے لیے سایہ، سہارا اور عزت بنتی ہیں۔ اگر گھر میں محبت ہو، ایک دوسرے کا ساتھ ہو، اور حالات سے لڑنے کی ہمت ہو، تو غربت کبھی بھی خوشی چھین نہیں سکتی۔ اگر آپ کو غریب کسان کی دو بیٹیوں کی یہ دل چھو لینے والی کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور بیل آئیکن دبا کر ہماری نئی آنے والی کہانیوں سے باخبر رہیں۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمیں ایسی مزید خوبصورت اور سبق آموز کہانیاں بنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔